السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کا یہ جو دروس کا سلسلہ ہے، اس ضمن میں آج ہمارے پاس ایپیسوڈ نمبر 42 40واں سبق ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے احادیث میں آنے والی عبارات، اہم عبارات یا قابل وضاحت الفاظ کی بھی انشاءاللہ قدر وضاحت کریں گے، اور اسی طرح اگر کوئی حدیث اسنادی اعتبار سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس حیثیت بیان کی جائے، انشاءاللہ اس کی اسنادی جو حیثیت ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی، اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے جو احادیث ہیں ہمارے زیر مطالعہ، وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 5237 سے 5246 احادیث، اور کتاب الرقاق جو کہ خاصا بڑا چیپٹر ہے، اور اس ضمن میں کچھ ابواب آ رہے ہیں مختلف، اور حالیہ باب جو ہمارے پاس زیر مطالعہ ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب الرقاق کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی وہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اس طرح انہوں نے اس وقت دنیا میں، وہ وقت دنیا میں گزارا، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی، اور وہ کس انداز سے دنیا کو لیتے تھے، دنیا کی ان کے ہاں جو قدر و قیمت تھی وہ کس اعتبار سے تھی، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا اور اس کی دنیاوی نعمتیں اور دنیا کے اندر انسان کے رہنے سہنے کو وہ کس زاویے سے اور پیمانے سے ماپتے تھے۔ یہ احادیث ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ، آج بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث ہماری آج کے سبق کے حوالے سے کون سی ہے، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجرہ عائشہ جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا تھا، درمیان میں صرف ایک پردہ تھا، تو اس میں جو اس گھر کی رکھوالی تھیں وہ تھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ان کی جو گواہی ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یا جو ان کا آپ کا جو طرز عمل تھا زندگی کے حوالے سے، بہتر اور صحیح منظر کشی کرتی ہیں۔ ایک یہ حدیث آئی ہے 5237 ہمارے سامنے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں ما شبع
آل محمد من خبز الشعیر۔ اللہ اکبر۔ نہیں پیٹ بھرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں نے، آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، من خبز شعیر جو کی روٹی سے بھی، یومین متتابعین 2 دن لگاتار، متواتر مسلسل، حتیٰ یہاں تک کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ اٹھا لیے گئے، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحت کا اعتبار سے اپنی انتہا پر ہے۔ 5237 حدیث میں مذکور لفظ متتابعین سے مراد، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ لگاتار یا بلا ناغہ، مسلسل، تو اس سے ذرا اندازہ لگائیے اس حدیث سے 2 دن متواتر جو کی روٹی نہیں ملی۔ متواتر یہ تو ہو گیا کہ ایک دن ملی اور پھر دوسرے دن کچھ اور، بغیر روٹی کے گزارا کیا، پھر ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد پھر مل جائے، لیکن 2 دن متواتر جو ہے وہ پیٹ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ 5238 حدیث ہے، وان سعید المقبری، سعید بن مقبری رحمہ اللہ تعالی سے یہ حدیث مروی ہے، عن ابی ہریرہ، و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہ مر بقوم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ایک قوم کے لوگوں کے پاس سے، مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیۃ، جن کے لوگوں کے آگے سامنے ایک بنی ہوئی بکری تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا روسٹ کی ہوئی بکری، بنی ہوئی، آگ پر بھون کر انہوں نے آگے رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے۔ فدعوہ، تو انہوں نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گزرتے دیکھا تو انہیں بلایا، دعوت دی کھانے کی۔ آباد و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، یا کولا کہ وہ کھائیں، کھانے سے انکار کر دیا۔ وقال، اور کہنے لگے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ولم یشبع من خبز الشعیر، اور آپ نے جو کی روٹی سے بھی اپنا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ اس دنیا سے جب تشریف لے گئے آخرت کی جانب، کبھی آپ کا پیٹ جو کی روٹی سے بھی نہیں بھرا، یا آپ نے کبھی لم یشبع من خبز الشعیر، پیٹ بھر کر آپ نے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ اوپر کی حدیث میں تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہل خانہ کا بھی یہی عالم ہے، اور یہاں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے، اور اسی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں گزرے، اور موقع کے باوجود انہیں دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، کہ عین اسی وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یاد آیا کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے، اور کس طرح وہ یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں اس حد تک آپ کو میسر اور اپنا حاصل تھی، تو انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کی دعوت قبول کریں، اور ان کی دعوت قبول کر کے وہ بنی ہوئی بکری جو ہے وہ کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ 5238 حدیث، حدیث میں الفاظ شاۃ المسلیہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ بکری جو کہ بھنی ہوئی، روسٹ کی ہوئی، معنی ہے اس کا
آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ مشى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بخبز شعیر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کیا لے کر؟ بخبز شعیر، ایک جو کی روٹی، ٹھیک ہے جی، جو کی روٹی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہ احالت سانخۃ، اور ایک رنگ بدلی ہوئی چربی، یعنی سوکھی چربی کہہ لو یا اپنا پرانی چربی، جو کہ تازہ اور فریش نہیں تھی، اور جس کی باسی ہونے کی وجہ سے اس کی رنگت بھی بدل چکی تھی، وہ احالت سانخہ، جو کی روٹی اور باسی چربی جس کا رنگ بدل چکا تھا، بس یہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ رَآنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم درعاً، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں لے کے گئے کھانے کے لیے، آپ کو کھلانے کے لیے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، رَآنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم درعاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھی ہوئی تھی، درعاً اپنی زرہ، جو کہ آپ جہاد میں استعمال کرتے تھے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے، درعاً، زرہ لاہو جو اپنی تھی ان کی، بالمدینہ مدینہ میں، عند یہودی، یعنی ایک یہودی کے پاس، اس لیے رکھی تھی، کیوں رکھی تھی؟ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، اور آپ نے اس کے بدلے میں، یعنی اپنی زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس رکھ کر، اپنا گروی رکھ کر، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا، اس سے آپ نے لیے تھے جو، شعیرًا لِأَهْلِهِ، اپنے اہل خانہ کے لیے، ہاں جی، اپنا روٹی وغیرہ بنانے کے لیے، گندم کی بھی یہاں بات نہیں ہے، نہ ذکر ہے، جو کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور حقیق میں نے سنا، یقول، انہیں یہ کہتے ہوئے، انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو شاگرد ہیں، روایت کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، وہ لے کے گئے اللہ کے نبی کے پاس روٹی جو کی اور سوکھی ہوئی چربی، پرانی چربی، باسی چربی، تو یہ راوی جو ان کے شاگرد ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ يَقُولُ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث، وہ کہتے ہیں کہ اور تحقیق میں نے سنا انہیں، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یقول، کہہ رہے تھے کہ ما امسا عند آل محمد، کہ نہ شام کے وقت آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اہل خانہ کے ہاں، سا برن، گندم کا ایک سا کبھی ہوا، ولا سا حب، اور نہ ہی کسی اور اناج کا ایک سا، سا کہتے ہیں نا قریباً، ہمارے ہاں جو سا ہے، ایک سا ہم دیتے ہیں فطرانہ عید الفطر کے، رمضان کے اختتام پر قریباً 2.5 کلو بنتا ہے، سا حبن، اور نہ ہی کسی اور اناج کا صاحب سا، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی بھی شام نہیں ہوا، وَإِنَّ عِندَهُ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ، اور بے شک آپ کے ہاں ان حالات میں 9 بیویاں تھیں، 9 ازواج مطہرات تھیں، رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گھر میں کسی بھی شام ایک سا کے برابر نہ گندم ہوئی کبھی، اور نہ ہی ایک سا کے برابر مقدار میں کبھی کوئی اناج اور ہوا۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ، اور دنیاوی اعتبار سے کھانے پینے کی جو ایک بنیادی ضروریات زندگی، دیگر تو سہولتوں کو چھوڑیے آپ، بس صرف جو کھانے کی بنیادی ضرورت ہے اس کا یہ حال ہے، یہ انداز ہے۔ تو حدیث میں الفاظ احالت سانخۃ، اس کا جو انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو،
بدبودار چربی یا رنگ بدلی ہوئی چربی یا سوکھی یا باسی چربی کہہ لیجئے۔ تو ہمارے پاس اب حدیث ہے 5240، 5240 وان عمرہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا، فَإِذَا هُوَ مُسْتَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، اس حال میں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، مستاجعن علی رمال حصیرن، کھجور کی ایک چٹائی پر، رمال حصیرن، لیسا بینہ و بینہ فراشن، کہ جس کہ آپ کے درمیان اور اس چٹائی کے درمیان کوئی فراش یعنی کوئی بچھونا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بچھونا نہیں تھا اور آپ چٹائی پر ہی لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے اوپر کوئی بچھونا نہیں بچھا ہوا تھا، کوئی چادر وغیرہ یا کوئی بستر وغیرہ۔ قد اثر الرمال بجنبہ، تو جو چٹائی کے نشانات تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں پر اثر انداز ہوئے، یعنی وہ چٹائی کے جو نشانات وہ آپ کے پہلو پر آ گئے، ثبت ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ قد اثر الرمال بجنبہ متکئا علی وسادۃ من عدم، تو آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، علی وسادۃ، ایک تکیہ لگائے ہوئے تھے، کیسے اپنا تکیے پر، سرہانے پر، من عدم، جو کہ چمڑے سے بنا ہوا تھا، چمڑے کے ایک تکیے پر، یعنی جس کا غلاف جو تھا وہ تکیے اپنا چمڑے کا تھا، تو چمڑے کے ایک تکیے پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حشوھا لیف، کہ جس تکیے کے اندر جو چھال بھری ہوئی تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی، حشوھا، کہ اس کی جو اندر، جیسا کہ ہم بھرتے ہیں نا تکیوں کو یا بستروں کو روئی کے ساتھ، یا ملائم کوئی اپنا چیز ہو جس کے ساتھ ہم ان کو بھر کر پھر استعمال میں لاتے ہیں، اون وغیرہ، تو یہاں حشو لیفن، کھجور کی چھال جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی چھال تھی، اپنا اس میں تکیے کے اندر بھری ہوئی، حشو لیفن۔ قل، تو میں نے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، فلیوسع علی امتک، کہ وہ آپ کی امت پر توسیع فرمائے، یعنی وسعت دے اللہ رب العالمین آپ کی امت کو مالی وسعت، فلیوسع علی امتک، فإن فارس والروم، بے شک فارس اور روم، ایران فارس مراد ہے، اور روم، قد وسع علیہم، ان پر وسعت دی گئی ہے مالی دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی نعمتوں کے بارے میں، وسع علیہم، وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، یعنی مشرک ہیں، کفار ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے اہل اسلام کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بھی دشمن ہیں، روم، فارس اور روم، اور ان پر بڑی وسعت دی گئی ہے۔ یہ جو ظاہری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اپنا مظاہرہ دیکھا دنیا کا، اسی کی ترجمانی عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو فقال، آپ نے فرمایا یہ سن کر، ابا فی ھذا انت یا ابن الخطاب، کہ خطاب کے بیٹے، کیا ابھی تک تو اسی بات میں ہے؟ ابا فی، کیا، فی ھذا، فی، اسی ہی معاملے میں ہے، اسی ہی سوچ میں ہے، انت، تو، یا ابن الخطاب، ابھی تک، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، کفر اور شرک کو چھوڑنے کے بعد، ایمان دائرہ اسلام میں آنے کے بعد، ابھی تک تو اسی سوچ میں ہے، وہ جو پرانی جاہلیت والی سوچ۔ اولئک، یہ تو وہ لوگ ہیں، یعنی فارس اور روم کے لوگ، قومن، یہ وہ لوگ یا قومیں ہیں، اجلت لہم طیباتہم، کہ جلدی کی گئی ان کے لیے ان کی طیبات، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی ان کے لیے جلدی دنیاوی آسائش کا جو سامان ہے، ساز و سامان یا زیب و زینت، وہ انہیں دے دی گئی۔
वफ़ी रिवायत ने, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, अमा तरदा, क्या है खत्ताब के बेटे यानी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया, क्या तू इस बात पर राजी नहीं, अन तकून लहुमुद दुनिया, कि ये कि उनके लिए यानी जो कोई कुफार कौमें हैं उनके लिए दुनिया मखसूस कर दी जाए, खास कर दी जाए, वलना लाखिरा, और हमारे लिए आखिरत। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, तो ये हदीस जो है वो अपनी सेहत के एतबार से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत करदा हदीस है। तो ये हदीस अजीज तलबा जो हमने पढ़ी, तो इसमें आप रिमाल हसीरन, एक तो हशवो लीफन, इनको अंडरलाइन कीजिए कि उस तकिए की जो छाल थी वो खजूर के पत्तों की, खजूर की छड़कों की थी, पत्ते जो होते हैं खजूर के। और इसी तरह रिमाल हसीरन का माना है खजूर की चटाई जिस पर आप लेटे हुए थे, और खजूर की चटाई और आपके जिस्म के दरमियान कोई बिछोना या कोई कपड़ा नहीं था। आगे है 5241 हदीस। व नबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, कौल, कहते हैं, लक़द रई तो सबईन मिन असहाब अस्सुफ़्फ़ाति, के तहकीक मैंने मुलाहिजा किया, कमो बेश, सबईन मिन असहाब सुफ़ा, 70 के करीब असहाब सुफ़ा को मैंने देखा। लक़द रई तो 70 के करीब असहाब सुफ़ा को मैंने खुद देखा। मा मिनहुम रजुलन अलैहि रिदाउन, कि उन सब में से कि कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिस पर कोई रिदा, कोई बड़ी चादर हो। रिदा वो होती है कि जब हम अपना लिबास पहन लेते हैं ना, शलवार कमीज, और फिर ऊपर टोपी भी, या जो अपना मुकम्मल लिबास, तो उसके ऊपर एक बड़ी चादर, दू अपना इसके लिए सर्दी का मौसम हो तो सर्दी के लिए बचने के लिए अपने ऊपर लपेटते हैं। बड़ी चादर जो है रिदाउन पूरे जिस्म पर लिपट जाती है, फिर आदमी उससे बाद बाद लेट भी जाता है ऊपर लेकर। इम्मा इजारुन व इम्मा किसाउन, तो किसी भी हिसाब सुफा में से किसी भी शख्स पर कोई बड़ी चादर नहीं मैंने देखी। इम्मा, या तो इजार वो होता था तहबंद जिसको वो बांधे हुए होता था, व इम्मा किसाउन, और या फिर ये ऊपर वाली एक चादर आम चादर होती थी जो कि चादर ही नीचे तक लपेटता था, या यह है कि वो इजार जो है वो नीचे बांध कर उसको ऊपर कंधों तक अपनी गर्दन के पीछे गिरा लगा देता, लपेट कर। कद राबतू फी अनाकिम, कि वो लगा देते, बांध देते, बांध लेते उनके दोनों यानी कोने जो चादरों के हैं पल्लू, फी अनाकिम, अपनी गर्दनों में। फमिनहा मा यबलुगु निस्फ साक़ैन, तो उनमें से, फमिना उन यानी जो कपड़े होते थे जो उन्होंने बांधे होते थे, ओढ़े होते थे, एक एक कपड़ा सिर्फ पूरे जिस्म में, जो कि पहुंच पहुंच पाता निस्फ साक़ैन, पिंडलियों, आधी पिंडलियों तक। निस्फ साक़ैन, आधी पिंडलियों तक। ज़ाहिर है जब गर्दन से लेकर नीचे तक पेट, और फिर अब अपना घुटने भी, राने भी, ये सारी जब लपेटते तो आधी पिंडलियों तक वो पहुंच पाता। वमिना मायब लोग अलकाबईने, और उनमें से कुछ कपड़ों में से कोई कपड़ा ऐसा भी होता है कि जो वो पहुंच सकता या पहुंच पाता अलकाबईने, दोनों टखनों तक, बड़ी मुश्किल से। और फयजमाऊ कराहियता अंतरा औरतहू, तो वो क्या करते कि वो जिसकी ये हालत होती थी तो वो इकट्ठा करता, यानी वो सहाबी यजमाऊ अपने उस कपड़े को जो कि पहना होता था उसने नीचे बांधा होता था, कराहियता, ये डरते हुए कि अंतरा औरतहू, के कहीं उसके जो सतर है वो ना खुल जाए, तो वो हाथ से खुद उसको यानी जब इकट्ठा करता कपड़े के जो पल्लू हैं, यानी इतना थोड़ा और कम होता था कपड़ा कि बार बार वो जो अपना सहाबी थे असहाबे सुफा में से, वो अपने कपड़े को, तहबंद को, बांधे हुए तहबंद को या लिपटी हुई चादर को, यानी अपने हाथों से इकट्ठा करते, इकट्ठा रखते कि कहीं सतर ना खुल जाए। कराहिया था इस खदशे के पेश नजर अंतरा औरतों के उनकी शर्मगाह जो है वो ना खुल जाए या सतर ना खुल जाए। तो हदीस में मज़कूर लफ्ज़ किसाउन का माना है पहनावा, आम मामूली चादर,
ایک ازار ہوتی ہے نیچے باندھنے والی، تہ بند جسے کہتے ہیں، اور ایک کساون اوپر لینے والی، اوڑھنے والی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک ایک ہوتی کسی کے پاس۔ تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ چادر بھی ہو اور اس کے اوپر ایک بڑی چادر بھی ہو، جس سے وہ آسانی کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھک لیں یا چھپا لیں۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ صفا کا انداز تھا زندگی گزارنے کا، یا اتنی جو زندگی تھی وہ تنگ دستی میں وہ گزارتے تھے۔ 5241 حدیث۔ تو آگے ہمارے پاس ہے 5242 حدیث۔ وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے، الا، اس شخص کی طرف، من فضل، جسے فضیلت دی گئی ہے، علیہ، اس پر، فی المال، مال میں، والخلق، اور اپنا فزیکلی، یعنی ظاہری صورت اور شکل و جسمانی شکل صورت میں، جسمانی شکل و صورت میں، والخلق، فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، اس شخص کی جانب جو اس سے کم ہے، یعنی جو مال میں بھی اور جسمانی شکل و صورت میں بھی جو اپنے سے کم ہے، اس کی طرف، اس کی جانب دیکھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے سے اوپر کی جانب دیکھے۔ متفق علیہ، یہ تو روایت متفق علیہ ہے۔ وہ فی روایت لمسلم، میں نے، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم دیکھا کرو اس شخص کی جانب جو کہ آپ سے نیچے، آپ کی زندگی کے خط سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، الی من هو اسفل منکم، ہیں جی، جو تم میں سے کم تر ہے، مال میں، دنیاوی نعمتوں میں، آسائشوں میں، سہولتوں میں، زیب و زینت میں، جمال و کمال میں، صحت میں، کوئی بھی نعمت ہے اللہ کی، تو اپنے سے کم کی جانب دیکھو، جو آپ سے کم درجے کی زندگی گزار رہا ہے۔ ولا تنظروا، اور تم نہ دیکھو، الی من و فوقکم، ایسے شخص کی جانب جو تم سے اوپر ہے، من و فوقکم، یعنی ان چیزوں میں، دنیاوی مال و متاع کی یا دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں میں جو تم سے اوپر ہے، اس کی جانب تم نہ دیکھا کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ تن فہو اجدر، اس لیے کہ وہ اللہ منعم حقیقی زیادہ حقدار ہے اس بات کا، زیادہ لائق ہے اس بات کے، کہ اللہ تصدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم نہ حقیر جانو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تم کسی اپنے سے بڑے کی جانب دیکھو گے تو تم پر جو ہو سکتا ہے ہزاروں نعمتیں ہوں تمہارے پاس بھی، لیکن تم جب اپنے سے بڑے یا اوپر والے کی جانب دیکھو گے تو وہ اللہ کی نعمتیں جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہیں ہزاروں کے حساب سے، جو کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو گننا اور شمار کرنا شروع کرو تو وہ شمار میں نہیں آئیں گی۔ تو وہ اللہ کی، تمہاری نگاہوں میں اللہ کی وہ نعمتیں حقیر ہو جائیں گی جب تم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے۔ ظاہر ہے کہ آدمی، میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا مرسڈیز ایک شخص کے پاس ہے، گاڑی وہ یوز کر رہا ہے، اب وہ اس نعمت کو تو نہیں دیکھے گا کہ میری طرف، میرے نیچے کوئی لوگ ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں ہیں جو کہ جن کے پاس مرسڈیز نہیں، کروڑوں لوگ ہیں، حتیٰ کہ سائیکل والے بھی موجود ہیں، اور وہ بھی خوش ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ اس کی نظر صاحب کی اٹھتی ہے کہ میں اب اس کو دیکھوں جس کے پاس اپنا ذاتی، اپنا طیارہ ہے، جہاز ہے سفر کے لیے، تو وہ تو میرے پاس وہ ہونا چاہیے، میرے پاس بھی کوئی چیز ہے۔ اب اللہ کی ان نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری ہو گئی، اور وہ اس کی نگاہ میں حقیر ہو گئی۔ تو یہ ہے انداز، یہ ہے مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی یہ پیارا نسخہ عطا کیا ہے اظہار تشکر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، کہ جب تم باہر نکلو تمہیں کوئی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ، بات تو ویسے اپنا ہے ان کی مشہور ہے، بس واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن وہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے جن کی طرف منسوخ کی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس میں
سبق موجود ہے۔ تو میں بیان کیے دیتا ہوں کہ اپنا بعض تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا تھے امام صاحب اپنے وقت کے، کیا نام ہے ان کا، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے تھے، آپ کے ذہن میں آئے؟ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں، بعض کے شیخ سعدی تھے رحمہ اللہ، بعض کوئی اور کہتے ہیں، بہرحال تو وہ جا رہے تھے، تو جب وہ شہر میں داخل ہونے لگے تو ان کا ایک پیر جو ہے نا، جوتے کا ایک اپنا ایک جوتا جو ہے جوڑے کا، دونوں پاؤں کا ایک جوتا کہیں آگے پیچھے ہو گیا، مل نہیں پا رہا تھا۔ تو آپ بڑی شرمساری سے وہ نا چل رہے تھے، کہ کیونکہ لوگ ان کو خاصا جانتے تھے اور ان کے علمی مقام کو بھی۔ تو اب ایک جوتا نہیں ہے اور ایک جوتے کے ساتھ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو اب اچانک ان کی نگاہ میں ایک ایسا شخص آیا جو کہ پاؤں کٹے ہوئے تھے اس کے، اور وہ رینگ رینگے چل رہا تھا۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کیا اور یہ شکر ادا کیا اللہ کا کہ اے اللہ، میں کچھ چمڑے کی کا جوتا جو ہے کچھ وقت کے لیے مجھے نہیں مل سکا اور وہ آگے پیچھے ہو گیا، تو اس حد تک میں شرم محسوس کر رہا تھا، جبکہ یہ بھی تیری مخلوق میں سے، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے کہ سرے سے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ بڑا ہی ایک سبق آموز، یہ ایک اس قسم کا یہ واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ انسان بیمار ہے، تکلیف ہے اس کو کوئی بھی، تو اس کو اپنے سے بھی نیچے ایک بیمار مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس بیمار کو جو اس سے نیچے ہے، ہاسپٹل میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے کیسے مریض آتے ہیں۔